سب سے زیادہ لوگوں میں جو ہے پھیلایا گیا، لوگوں کے ذہنوں میں شاید ڈالا گیا، کیونکہ ہومیوپیتھی جو ہے یہ بہت سلو طریقے علاج ہے. اس حوالے سے ذرا کچھ بتائیں گے بس. یہاں تک کہ ایسے مریض بھی ریکور ہوتے ہیں کہ جو پہلی ڈوز سے بھی ریکور ہو جاتے ہیں. تو ہومیوپیتھک دنیا کی تیز ترین سائنسوں میں سے ایک سائنس ہے. اس حوالے سے بھی ذرا کچھ کلیئر کریں لوگوں کا یہ ذہن کہ یہ جو جادوئی اثر ہوتا ہے اس میں اسٹیرائڈ کا کوئی عمل دخل نہیں. تو ڈائلوٹ فارم میں اگر اسٹیرائڈ دے بھی دیا جائے تو اس کا نقصان تو نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو میڈیسن کی طاقت اس کے اندر ہوتی ہے. السلام علیکم. اوان ہومیوپیتھک کلینک اینڈ ریسرچ سینٹر سے میں ہوں ڈاکٹر محمد علی قریشی، اور آج آپ کی خدمت میں ہومیوپیتھی کے حوالے سے ایک ایسا پروگرام لے کے آئے ہوں کہ جو عموماً لوگوں کے غلط تصورات ہیں ہومیوپیتھی کے حوالے سے، اس کی وضاحت جو ہے وہ ہم لیں گے آج اپنے پروفیشنل سے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہومیوپیتھی کے بارے میں بڑے غلط تصورات ہیں لوگوں کے ذہنوں میں، جس میں سے جیسے یہ بھی ہے کہ یہ میٹھی گولی ہیں، ان کا کوئی خاص اثر نہیں ہے، یہ پلیسیبو افیکٹ ہوتا ہے. اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ بہت سلو طریقے علاج ہے اور اس کو بڑا وقت لگ جاتا ہے ٹھیک ہونے میں. اس کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں سے یہ سنا ہوگا آپ نے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہومیوپیتھک میڈیسن میں اسٹیرائڈز ہیں، اور یہ ساری میڈیسن میں انہوں نے اسٹیرائڈ ڈالے ہیں اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ مریض جو ہے ان کو تھوڑا بہت افاقہ ہو جاتا ہے. تو یہ جو متس ہیں اور غلط تصورات ہیں ان کو دور کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آج کل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہومیوپیتھی کی طرف لاکھوں لوگ جو ہے وہ آ رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دوسرے کنونشنل سسٹمز جو ہیں ان میں ان کو صحیح طریقے سے ٹریٹمنٹ یا تو نہیں مل پاتی، کیونکہ ہم کسی سسٹم کے خلاف بات نہیں کرتے، لیکن وہاں سے مایوس ہو کے لوگ جب آتے ہیں دوسرے سسٹمز کی طرف تو ان میں ہومیوپیتھی سب سے نمایاں ہے. مگر اس دوران بہت سے ایسے غلط تصورات ہوتے ہیں جو ان کے ذہنوں میں آ جاتے ہیں یا لوگ پھیلا دیتے ہیں، شکوک و شبہات ہو جاتے ہیں. تو ان چیزوں کو کلیئر کرنے کے لیے آج یہ ضروری تھا کہ ہم اپنے ساتھ کسی پروفیشنل ہومیوپیتھک ڈاکٹر کو ساتھ لیتے تاکہ ان چیزوں سے آگاہی ہمارے سامنے آتی. یہ جو غلط تصورات ہیں ان کے بارے میں ٹوٹل آگاہی ہمیں مل سکتی. اور جب بھی آپ کسی چیز کے بارے میں کوئی علم کے لحاظ سے کچھ جاننا چاہتے ہیں تو یقیناً اس سسٹم کے جو پروفیشنلسٹ ہوتے ہیں انہی سے یہ آگاہی مل سکتی ہے. اور جب ہم ہومیوپیتھی کی بات کرتے ہیں تو یقیناً سر فہرست نام ڈاکٹر محمد ارشد اوان، جو کہ لکیلی آج ہمارے ساتھ موجود ہے یہاں پہ. اور ان چیزوں کے بارے میں یہ جو غلط تصورات ہیں، جو غلط فہمی ہے لوگوں کے اندر، ان چیزوں کو آج ہمارے ساتھ انشاءاللہ کلیئر کریں گے. یقیناً ان کا بہت تجربہ ہے، لاکھوں مریضوں کا تجربہ ہے ان کا. انہوں نے بہت عرصے سے ہومیوپیتھک پریکٹس اپنی شروع کی اور آگے وقتاً فوقتاً ریسرچ بھی کرتے رہے اس میں. چونکہ ان کی ریسرچ بھی ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان سے بڑی اچھی آگاہی ملے گی. تو آج بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے پھر اس حوالے سے. ڈاکٹر صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑے اچھے الفاظ میں ہومیوپیتھی کے جو میتھس ہیں اس کے حوالے سے آپ کچھ جاننا چاہتے ہیں، لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ آپ کا بہت اچھا سٹیپ ہے، اور یقینی طور پر میں بھی چاہتا ہوں کہ اس میتھ کے حوالے سے جو یہ ایک گپ شپ بنی ہوئی ہے، جو عجیب لوگ باتیں کرتے ہیں، ایون لوگ ہی نہیں بلکہ ایلوپیتھک کے بڑے ڈاکٹر حضرات بھی لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں. تو اس کو جاننا، اس کو سمجھنا اور اس کی آگاہی لوگوں تک پہنچانا یہ ہمارا فرض بنتا ہے. تو ضروری بات ہے کہ اس کے اوپر بات ہونی چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اچھا، سب سے پہلے تو یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب، جو کامن فریز ہم سنتے ہیں ہومیوپیتھی کے حوالے سے، سب سے زیادہ لوگوں میں جو ہے پھیلایا گیا، لوگوں کے ذہنوں میں شاید ڈالا گیا کہ جی ہومیوپیتھی جو ہے یہ بہت سلو طریقے علاج ہے. اس حوالے سے ذرا کچھ بتائیں گے بس. بہت شکریہ. آپ کا یہ کوشچن میرے خیال میں بہت ہی اچھا کوشچن ہے، اور لوگوں کے ذہنوں میں بھی یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے کہ ہومیوپیتھک ایک سلو طریقہ علاج ہے. لیکن آنیسٹلی میں آپ کو اگر بتانا چاہوں، آپ خود بھی دیکھتے ہیں اور کلینک کے اندر پریکٹس کے دوران جب ہمارے پاس مریض آتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی مریض ایسا آتا ہے کہ اس کو نزلہ زکام ہے، اس کا گلا خراب ہے، اس کا سینہ خراب ہے. تو ہمارے پاس جب ہم نیٹ میور سی ایم کی ایک ڈوز کسی کو دے دیتے ہیں تو اس کا گلا جو ہے اس سی ایم کی ایک ڈوز سے بھی بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اس کی ریکوری جو ہوتی ہے عموماً 2 سے 3 دن کے اندر کمپلیٹ ریکوری ہو جاتی ہے. جب بیلاڈونا، ایپرسلف اور مرکسال جیسی میڈیسن کا ہم استعمال کرتے ہیں یہاں پر، تو پہلے دن سے ہی وہ مریض ریکوری کی طرف چلا جاتا ہے. جو سالوں کے الرجک پیشنٹ آتے ہیں تو ہم ٹیوبور یا بیسیلینیم اور نیٹمیور جیسی میڈیسن لگانے کے بعد یہی میڈیسن مرکسال، مرکار اور بیلاڈونن، ایپرسلف میڈیسن دیتے ہیں تو فوری مریض ریکور ہوتے ہیں. اور ایون یہاں تک کہ ایسے مریض بھی ریکور ہوتے ہیں کہ جو پہلی ڈوز سے بھی ریکور ہو جاتے ہیں.
تو ہومیوپیتھک دنیا کی تیز ترین سائنسوں میں سے ایک سائنس ہے. ہومیوپیتھک میڈیسن کے افیکٹ جو ہیں وہ فوری، جیسے ہی ایسے اس کے افیکٹ ہیں میں اپنی 22 سال کی پریکٹس میں نے دیکھا ہے. ہومیوپیتھی ایسے اثر کرتی ہے جیسے کہ کوئی انسان زبان کے اوپر نمک ڈالتا ہے تو اس کو نمک کا ٹیسٹ ملتا ہے. جس طرح کوئی انسان چینی اپنے منہ کے اوپر زبان کے اوپر رکھتا ہے تو اس کو چینی کا میٹھا ٹیسٹ ملتا ہے. مرچ مسالے کا جو ان کو ٹیسٹ ملتا ہے اور فوری ودن جیسے ہی ان کی زبان کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے. تو ہومیوپیتھی سائنس اور ہومیوپیتھی کی جو پوٹنسی ہے اسی انداز میں کام کرتی ہے جس طریقے سے مرچ مسالہ، نمک اور چینی کا ٹیسٹ لوگوں کو ملتا ہے. اس انداز کے ساتھ جو ہے ہومیوپیتھک کی میڈیسن کا افیکٹ ہوتا ہے اور فوری اثر کرنے والی دعا ہوتی ہے. اگر وہ ویل سلیکٹڈ میڈیسن ہو، پیشنٹ کے مرض کے عین مطابق ہو، تو ہومیوپیتھک اس طریقے سے کام کرتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ڈاکٹر کا اچھا ہونا چاہیے اور ڈائگنوز اچھی بنی ہونی چاہیے اور جو میڈیسن سلیکٹ کی گئی ہو وہ مریض کے مرض کے عین مطابق ہوگی تو یہ ایسا اثر کرتی ہے اور بے شمار بیماریاں اس طریقے سے ٹھیک ہوتی ہیں. جیسے کہ جب کسی مریض کا کریٹینین بڑھ جاتا ہے، یوریا بڑھ جاتا ہے، وہ فرض کریں کریٹینین، ہمارے پاس ایسے مریض ڈیلی آتے ہیں کہ جن کا کریٹینین 12-13 میں چلا جاتا ہے، 14 میں چلا جاتا ہے، 8 میں چلا جاتا ہے، 10 میں چلا جاتا ہے، تو ایلوپیتھک والے ڈاکٹر اس کو ڈائلیسس لکھتے ہیں. تو ہمارے پاس بے شمار مریض مارفینیم، کیوپرومارس، ایل سیروم اور اس طرح کی میڈیسن ایپس جب ہم ان کو دیتے ہیں، سی ایم کی ایک ڈوز دیتے ہیں، تو ان کو میں اکثر مریضوں کو کہتا ہوں کہ 3 دن بعد 5 دن بعد اپنا ٹیسٹ کریں تو ان کی ساری چیزیں نیچے آئی ہوئی ہوتی ہیں. ان پیشنٹ کو فوری ریلیف مل جاتا ہے. تو یہ ہومیوپیتھک سائنس کی بدولت ہی ہوتا ہے، یہ کسی اسٹیرائڈ سے نہیں ہوتا ہے. اور کوئی اگر متھ اگر ہے ہومیوپیتھک کے حوالے سے، تو اگر یہ ہمارا پروگرام جو مریض سنتے ہیں وہ اگر بیمار ہیں تو وہ اس کے اوپر یقین کر کے کسی اچھے ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں گے تو یقینی طور پر وہ بہت ساری بیماریوں سے نکل جائیں گے اور صحت یاب ہو جائیں گے. اچھا، ایک اور چیز اس میں یہ بھی آتی ہے کہ جب جس طرح آپ نے کہا اور بتایا بھی اور ایکسپیرینس میں بھی ہے کہ جادوئی اثر ہوتا ہے اس کا، ایسا ہی ہے. تو لوگ دوسری طرف کنٹرڈکشن بھی کرتے ہیں. اب یہ اس چیز میں کنٹرڈکشن بھی آ رہی ہے کہ لوگ پھر کہتے ہیں کہ جی یہ تو اسٹیرائڈ ہے، اس کے فوراً اثر کرتی ہے. تو یہ اس حوالے سے بھی ذرا کچھ کلیئر کریں لوگوں کے یہ ذہن کہ یہ جو جادوئی اثر ہوتا ہے اس میں اسٹیرائڈ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. یہ تو آپ نے بڑا اچھا کوشچن کیا ہے اور میں اس کے حوالے سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مثال کے طور پہ ایک ایسا مریض ہے جس کے گردے فیل ہو چکے ہیں، تو وہ ایلوپیتھک والے اسٹیرائڈ کیوں نہیں دیتے ہیں کہ ان کے گردے ٹھیک ہو جائیں؟ ٹھیک ہے. ابھی مثال کے طور پہ ہم میڈیسن بھی بتا رہے ہیں کہ جب ہم مارفینیم سی ایم کی ایک ڈوز دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کا کریٹینین فوری نیچے آ جاتا ہے. لیکن بعد میں ہم اس کا جو اس کی میڈیسن اگر شوگر کی وجہ سے آتا ہے کازیٹیو فیکٹر کے اوپر جا کر اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. اگر شوگر کی وجہ سے آتا ہے تو اسکیل کار کے اوپر ہمیں جانا پڑتا ہے، کاسٹیکم کے اوپر جانا پڑتا ہے، ارسینیکم البم کے اوپر جانا پڑتا ہے. بلڈ پریشر کی وجہ سے آتے ہیں تو پکرک ایسڈ کے اوپر جانا پڑتا ہے، ایل سیروم کے اوپر جانا پڑتا ہے، اورومیٹ کے اوپر جانا پڑتا ہے. تو جب تک مرض کے عین مطابق دوائی یا میڈیسن نہیں لکھی جائے گی تو وہ مریض کیسے ٹھیک ہوگا؟ اسٹیرائڈ تو ہومیوپیتھک کا پروڈکٹ ہی نہیں ہے، اسٹیرائڈ تو ایلوپیتھک کا پروڈکٹ ہے. تو پھر ہومیوپیتھک والے مریضوں کو کیسے ٹھیک کرتے ہیں؟ جوڑوں کے دردوں میں مریض آتے ہیں تو ہومیوپیتھک کے پاس تو اسٹیرائڈ ہے ہی نہیں ہے، ہومیوپیتھک کے پاس تو ہے ہی پوٹنسی. ہومیوپیتھک کی جو پوٹنسی ہے اس میں ذرہ بھی نظر نہیں آتا ہے. وہ کیوں ذرا نظر نہیں آتا ہے؟ اس وجہ سے ذرا نہیں آتا ہے کہ وہ ڈائلیوٹ ہوئی ہوتی ہے. تو ڈائلیوٹ فارم میں اگر اسٹیرائڈ دے بھی دیا جائے تو اس کا نقصان تو نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو میڈیسن کی طاقت اس کے اندر ہوتی ہے. اور اس طاقت کے تھرو پر جیسے ہم زنجبر دیتے ہیں تو زنجبر اسٹیرائڈ تو نہیں ہے، ادرک سے بنی ہوئی میڈیسن ہے. اگر کسی کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، فرض کریں کہ جمال کوٹا جب کسی کو دیا جاتا ہے، جو حکیم حضرات دیتے ہیں، وہ پہلے زمانے میں جمال کوٹا کا اکثر استعمال کیا جاتا تھا اور پیٹ خراب ہو جاتا تھا. تو ہومیوپیتھک کے فلسفے کے مطابق جو چیز کسی کو خراب کرتی ہے وہی چیز اس کو ٹھیک بھی کرتی ہے، پوٹنسی کے اندر ہو. تو ابھی جمال کوٹا سے بنی ہوئی ہمارے پاس ہومیوپیتھک میں جو میڈیسن ہے کروٹولس، وہ جب ہم 1 ml میں دیتے ہیں تو وہ پہلی ڈوز سے مریض ٹھیک ہو جاتا ہے. تو اس کے وہ جو اس کا پیٹ خراب ہوتا ہے تو وہ اس میڈیسن کی جو پاور ہے، جو پوٹنسی ہے، جو ہم اس کو ڈائلوٹ کر کے سیو کر لیتے ہیں. ہم نہیں کرتے ہیں بلکہ پوری دنیا کی کمپنیاں کرتی ہیں. جرمنی میں ہوتا ہے، فرانس میں ہوتا ہے، برطانیہ میں ہوتا ہے، امریکہ میں ہوتا ہے، پاکستان میں ہوتا ہے، مسعود میں ہوتا ہے، بی ایم میں ہوتا ہے، کینٹ میں ہوتا ہے. یہ ساری کمپنیاں جو ان میڈیسن کو تیار کر رہی ہوتی ہیں. ہم اپنی کلینک میں ان کو اپنے انداز سے ڈائلوٹ کر کے مریض کے سمپٹمز کے مطابق دے دیتے ہیں تو وہ مریض ریکور ہو جاتا ہے.
اس میں کسی قسم کا کوئی اسٹیرائڈ نہیں ہے. میں اپنے ویور سے کہنا چاہتا ہوں, میں اپنے سننے والے سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہومیوپیتھک ایک متبادل علاج ہے. آپ کے مرض کے عین مطابق آپ کو دوائی ملے گی تو آپ کو بہت ساری بیماریوں میں فوری ریلیف ملے گا, اور اگر آپ کے مرض کے عین مطابق نہیں ملے گی, تاہم بعض مرضوں کو ٹھیک ہونے میں ٹائم لگ جاتا ہے. جیسے کہ کسی مریض کا پیٹ بڑا ہوا ہے تو یہاں پر ہم جادو نہیں چلا سکتے ہیں کہ اس کو ایک ڈوز دیں گے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا, اس کو ٹھیک ہونے میں ٹائم لگے گا. تو یہی ایک طریقہ کار ہے, علاج کا جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کو فالو کرنا پڑتا ہے. تو جو لوگ ہم سے علاج کرواتے ہیں, ہماری کلینکیں بھری ہوئی ہوتی ہیں, تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ایک شخص ٹھیک ہوتا ہے تو اس کے پورے خاندان کے خاندان آ رہے ہوتے ہیں. نہ ہمیں گورنمنٹ سپورٹ کر رہی ہوتی ہے, نہ کوئی سرکاری ادارہ سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. ہم اپنے بل بوتے کے اوپر جو ہے وہ علاج کر رہے ہوتے ہیں, ہم اپنے بل بوتے کے اوپر جو ہے وہ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں, تحقیق کر رہے ہوتے ہیں, اور دن رات محنت کر کے بے شمار بیماروں کو جو ہے ان کے مرضوں سے نکالتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اب اس میں یہ چیز بھی واضح ہو گئی ہے, جیسا ڈاکٹر صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں یہ چیز کلیئر کر دی ہے کہ اگر اسٹیرائڈ سے یہ لوگ ٹھیک ہوتے ہیں تو ایلوپیتھک والے خود کیوں نہیں لے لیتے. ایسے ڈیالیسس کے پیشنٹ, جو کڈنی فیلئر کے پیشنٹ ہیں, وہ ہمارے پاس کیوں آ رہے ہوتے ہیں؟ ان کو تو یہی مقصد ہے کہ بھائی مریض ٹھیک ہو. اگر ایسی بات ہو تو ایلوپیتھک والے خود اسٹیرائڈ دے کے مریض کو ٹھیک کر لیں, ڈیالیسس کی ضرورت ہی نہ پڑے. میں اگر تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا یہاں پہ, میں بڑے فخر سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ پورے ملک سے, پاکستان کے چپے چپے سے اس وقت میرے پاس مریض ایسے بچے آ رہے ہیں جن کو پروٹین یوریا کا مسئلہ ہوتا ہے, اور ایلوپیتھک کی ہر جگہ پر ان کو اسٹیرائڈ لکھا جاتا ہے. ان کے پاس اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں نے آج بھی کوئی 10 سے اوپر ایسے مریض دیکھے ہیں جن بچوں کو اسٹیرائڈ لکھا ہوا اور پھول کے اتنے موٹے ہوئے ہیں. کس کی وجہ سے؟ اس اسٹیرائڈ کی وجہ سے. ان کے والدین پریشان ہیں, ان کے پورے جتنے بھی بچے ہیں جن کو پروٹین یوریا کا مسئلہ ہوتا ہے, اور الحمدللہ جب ہومیوپیتھک کی کلینک میں وہ آتے ہیں, امید کی کرن لے کر آتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہومیوپیتھک کی سمپل میڈیسن کا استعمال کرنے سے ہم ان کے سمپٹمس کے مطابق میڈیسن لکھ رہے ہوتے ہیں. تو بے شمار بچے ہماری کلینکوں میں ٹھیک ہو چکے ہیں. اور ان سے اسٹیرائڈ, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسٹیرائڈ جتنے بھی میرے پیشنٹ ہیں پورے ملک میں اس وقت, وہ سب کے اسٹیرائڈ بند ہو چکے ہیں اور ہومیوپیتھک کی میڈیسن سے ٹھیک ہو رہے ہیں. دوسرے سسٹم میں ان کی کوئی ٹریٹمنٹ ہی نہیں ہے. اور اگر دیکھا جائے تو آٹومیون ڈیزیز 100 سے زیادہ جو ہماری باڈی کے اندر پائی جاتی ہیں, کیسے کیسے مریض ٹھیک ہو رہے ہوتے ہیں. تو جن لوگوں کے پاس اس چیز کی آگاہی نہیں ہے, یا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہومیوپیتھک سائنس کے حوالے سے نہیں جانتے ہیں, ایون ایلوپیتھک بہت سارے ایسے ڈاکٹر ہیں جو ہومیوپیتھک کے حوالے سے جانکاری ان کے پاس نہیں ہے, اور وہ مریضوں کو غلط گائیڈ کر دیتے ہیں. کس کا علاج اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو کسی دوسرے سسٹم کے پاس کیسے ہوگا؟ وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہومیوپیتھک علاج کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اگر وہ تیار نہیں ہے, لیکن ہم یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس مریض جو ہیں آٹومین ڈیزیز میں, تھائرائڈ جیسے مریض, انکلوزنگ اسپنڈلائٹس جیسے مریض, نیفرائٹس جیسے مریض جو ہمارے پاس آتے ہیں تو وہ مستقل بنیادوں کے اوپر سے الجھاب ہو جاتے ہیں. تو یہ اسٹیرائڈ سے نہیں ہوتے ہیں, ان کے سمٹمس کے مطابق اور ان کی ڈیزیز کو ہم ٹچ کر کے اس کا علاج کرتے ہیں, اور پوٹنسی جو ہمارے پاس موجود ہے, کیوریٹو پاور اس کے اندر موجود ہے, تو اس سے مریض سے الجھاب ہوتے ہیں الحمدللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اچھا, ایک اور میتھ ڈاکٹر صاحب, وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ یہاں ویورز کو ایک بار کلیئر ہو جائے, خاص کر کڈنی پیشنٹس کے حوالے سے. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سے دوسرے جو سسٹم کے ڈاکٹرز ہیں وہ پیشنٹس کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ ہومیوپیتھک میڈیسن کیوں کھاتے ہیں, اس میں تو الکوہل کی مقدار ہوتی ہے اور یہ جو ہے یہ آپ کی کڈنی کو مزید ڈیمیج کر دے گی. تو الکوہل کی مقدار کو وہ لے کے جو ہے اس طریقے سے جو ہے بات کو سامنے لے کے آتے ہیں. اس حوالے سے جو ہے یہ بھی ذرا آگاہی دیں گی کیا اس کے بارے میں؟ ویسے ڈاکٹر صاحب بڑی کمال کی بات ہے یہ. میرے خیال میں جو یہ سوچتے ہیں کہ ہومیوپیتھک کے اندر ان کی میڈیسن کے اندر الکوہل ہوتا ہے اور وہ کڈنی کو ڈیمیج کر دیتا ہے, مجھے یہ مذاق لگتی ہے یہ بات. اور یہ کوشچن کرنے والا بھی, مجھے کوئی ڈاکٹر اگر یہ بات کرتا ہے تو بڑا بے وقوف لگتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہومیوپیتھک میڈیسن کے اندر الکوہل ہوتا ہے, لیکن ہم چند قطرے جو اس کو دیتے ہیں, اگر فرض کریں 10 قطرے دے دیتے ہیں, اور 10 قطرے 1 چمچ بھی نہیں بنتی ہے. ٹھیک ہے, کوانٹٹی کے حساب سے 1 چمچ بھی نہیں بنتی ہے, اور اس میں نشہ بھی نہیں ہوتا ہے,
اگر وہ 20 قطرے بھی لے لے، وہ 30 قطرے بھی لے لے، وہ 50 قطرے بھی لے لے، وہ 100 قطرے بھی لے لے، تو اس میں نشہ نہیں آئے گا، کیونکہ اس کی کوانٹٹی جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ڈسٹل واٹر بھی مکسر ہوتا ہے. ہاں چلیں ڈسٹل واٹر نہیں ہو پیور دے رہے ہیں ہم، تو بھی اس میں جو بطور دوا اس کو استعمال کروایا جاتا ہے تو اتنی کم کوانٹٹی میں ہوتا ہے کہ اس کو صحت کے اوپر ذرے برابر بھی اثر نہیں ہوتا ہے، برا اثر نہیں کوئی ذرے برابر بھی اس کا کوئی برا یا سائیڈ افیکٹ اس کا بالکل نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم گردوں کے مریضوں کو دیتے ہیں، ہم معدے کے مریضوں کو دیتے ہیں، ہم ٹینشن ڈپریشن کے والے مریضوں کو دیتے ہیں، اور اس میں الکوہل ضرور ہوتا ہے، اور الکوہل کے اندر میڈیسن جو ہوتی ہے اس کی طاقت جو ہوتی ہے وہ سیو ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ تو نہ نشے کے طور پر ہوتی ہے اور نہ اس کی اتنی کوانٹٹی ہوتی ہے کہ اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ ہوگا. تو اس کا جواب دینا میرے حساب سے بنتا بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک متھ بن جاتی ہے تو اس کو ہمیں رد کرنا پڑتا ہے. تو اگر کوئی بھی اس حوالے سے کوئی کنفیوز ہے یا کسی کے ذہن میں ہے، اور بہت سارے لوگوں میں یہ بات بھی ان کے ذہنوں میں ڈال دی جاتی ہے کہ یار یہ تو حرام ہے، تو یاد رکھیں کہ حرام بطور نشہ جو ہے وہ الکوہل جو ہے وہ حرام ہوتی ہے. بطور میڈیسن جب میڈیسن کی استعمال کی جاتی ہے اور اس میں نشہ نہیں ہوتا ہے، نہیں اس میں نشہ نہیں ہوتا ہے، نشے کے لیے باقاعدہ اس کی کوانٹٹی ہوتی ہے اور اس کے مطابق اس کو استعمال پوری بوتل پی جاتی ہے. ہم تو چند قطرے دیتے ہیں اور ان چند قطروں میں کسی قسم کا کوئی نشہ نہیں ہے. اگر 10 ٹائپ کی میڈیسن بھی ایک دفعہ کوئی مریض استعمال کر رہا ہے تو اس میں نشے والی کنڈیشن ہی نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، وہ شفا کے لیے میڈیسن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. ہر انسان ہر مریض اس کو تسلی سے استعمال، ایون ایسے مریض بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اور سینے کو ملبم کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس کے اسی الکوہل کے اندر جو ہے اس کو سیو کیا جاتا ہے، تو مرتے ہوئے مریض کو اگر دی جائے تو اس میں بھی جان پیدا ہو جاتی ہے. یہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے. اور کئی خوفزدہ مریض جو گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم تو مر جائیں گے، اور وہ کیا ہی ایسے مریض ایسی کنڈیشن میں جب جاتے ہیں کہ ان کو ایک ایسا خوف طاری ہو جاتا ہے اس میں وہ مر بھی جاتے ہیں، لیکن اس ٹائم میں جب ان کو سینے کو ملبم دی جاتی ہے تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو مرتے ہوئے مریض سے جاب ہو جاتے ہیں. اور لاکھوں پیشنٹس جو ہیں وہ اس حوالے سے بھی ہاں، تو یہ بالکل ایک عجیب قسم کی مت ہے. مجھے تو اس کے اوپر ہنسی ہی آتی ہے اور میں اس کو مذاق ہی سمجھوں گا. تو ایسی کوئی کنڈیشن نہیں، ایسی کوئی کنڈیشن نہیں. بھی چکی ہیں آپ، اور کبھی یہ کسی نے آگے نہیں کہا کہ جی جب ہم میڈیسن پیتے ہیں تو کبھی ادھر گر رہے ہیں کبھی ادھر گر رہے ہیں. ہاں، ایسی کوئی کنڈیشن نہیں ہوتی ہے. بالکل کوئی لڑکا آتا مریض آپ دیکھیں تو آپ کہیے تو ایسا ہی. اور مجھے یقین مانے کہ اس کا جواب دیتے ہوئے بھی نا مجھے حیرت سی محسوس ہوئی کہ یار یہ بالکل ایسا ہی. اگر بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، یہ چیز بھی کلیئر ہو گئی. یہ ساری متس جو ہیں ہم آگے بھی کلیئر کرتے جائیں گے. جو سی متس آتی جائیں گی وہ ڈاکٹر صاحب جو ہے اپنے تجربے اور اپنی ریسرچ کی بنیاد پہ آپ لوگوں کے سامنے یہ چیزیں کلیئر کرتے جائیں گے، تاکہ ہومیوپیتھی کے حوالے سے جو لوگ ٹریٹمنٹ کروانا چاہ رہے ہیں ان میں کسی قسم کا کوئی آبسٹیکل نہ آئے، وہ اس سسٹم کی طرف خود آئیں. اور یہ بھی میں یہاں بتانا چاہتا ہوں آپ ویورز کو کہ اگر آپ کے ذہن میں اس قسم کا کوئی شکوک و شبہات اگر ہیں تو کوشش کریں کہ کسی مستند ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے کم از کم جا کے ایک مشورہ آپ کر لیں، تاکہ وہ یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن سے کلیئر کر دیں. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ.